بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ شکر گزاری کے طریقے۔ شکر گزاری کا مکمل اظہار 3 طریقوں سے ہوتا ہے: دل، زبان اور عمل کے ذریعے۔ ہر طریقے کی تفصیل آگے بتائی گئی ہے۔ دل کے ذریعے شکر گزاری۔ شکر کا پہلا اور بنیادی مرحلہ دل ہے۔ دل میں یہ تسلیم کریں کہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے لیے دل میں محبت اور عاجزی کا احساس پیدا کریں کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ دل میں کسی سے حسد نہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہیں۔ نمبر 2، زبان کے ذریعے شکر گزاری۔ زبان سے شکر گزاری اللہ کی تعریف اور ذکر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہنا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ دوسرے اذکار جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا۔ دوسروں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں تاکہ شکر کا اظہار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا شکر ہے اور انکار کرنا کفر ہے۔ دعائیں اور اذکار کریں۔ شکر کی دعائیں پڑھنا جیسے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ دعا وہ ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جس کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ نمبر 3، عمل کے ذریعے شکر گزاری۔ عملی شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ کی عبادت کریں، جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے شکر ادا کریں۔ اللہ کا حکم مانیں اور نافرمانی سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، مال و دولت ہو تو صدقہ دیں اور مستحقین کی مدد کریں، علم ہو تو دوسروں کو سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر گزاری صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ دل کی کیفیت، زبان کے ذکر اور عمل کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں شکر گزار رہتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر کرنے کا انداز۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خوبصورت روایت بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی لمبی عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری کے مظاہر درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ دن بھر کے اعمال میں نماز، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے اور ہر حال میں الحمدللہ کہتے۔ کھانے، پینے اور لباس پہننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے تسلیم کیا اور کبھی کسی حالت میں اللہ کی ناشکری نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کو شکر گزار بننے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل شکر گزاری کی علامت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی عبادات سے بلکہ اپنے اخلاق، سخاوت اور معاملات سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی شکر گزاری کیسی تھی، انہوں نے کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور قرآن مجید میں ان کی شکر گزاری کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد کے گھر والوں، شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں تیرا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں جبکہ شکر کرنا بھی تیری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے داؤد، جب تم یہ جان گئے کہ شکر کرنا بھی میری نعمت ہے تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا کیں۔ نمبر 1، زبور، اللہ نے انہیں زبور دی جو اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 2، آواز کی نعمت، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ شام و صبح تسبیح کریں، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے۔ نمبر 3، حکمت اور علم، اللہ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر گزار بننے کے لیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف ضروری ہے۔ شکر گزاری کا مطلب صرف زبانی کلمات نہیں بلکہ دل کی عاجزی اور عمل کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت میں اللہ کی رحمت اور احسان کو دیکھنا چاہیے اور اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ شکر کب کریں؟ شکر گزاری کا کوئی مخصوص وقت نہیں، یہ ہر لمحہ اور ہر حالت میں ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی میں جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو یا مصیبت ٹلے، نماز کے بعد قرآن میں اللہ کے ذکر کی تاکید کی گئی ہے۔ مشکل حالات میں صبر کے ساتھ شکر ادا کرنا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ شیطان آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ کیوں کریں شکر ہم اللہ تعالیٰ کا، کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کے درج ذیل فوائد اور اسباب ہیں۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ نے، اور شکر کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ شکر گزاری دل کو اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اور شکر گزار بنو اور کفر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شکر کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے داؤد کو کہا، اے داؤد، شکر ادا کرو۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو شکر گزار ہو۔ اب اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا جو میں اس ویڈیو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتی تھی، وہ یہ کہ شکر گزاری ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور اس کا مکمل اظہار دل، زبان اور عمل کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ لوگ یاد سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، چاہے آپ کھانا کھائیں یا پانی پئیں یا کوئی بھی نعمت آپ حاصل کریں تو آپ نے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔